میں آپ فنکشنیا اور ایکے فنکشنیا کو کس طرح ڈفرینشیٹ کریں گے؟ بیسکلی جو ایک اوور آل ڈفرینشیشن ہے وہ آپ کرتے ہیں کہ اگر تو آپ کی جو جاب ٹاسکس ہیں وہ کچھ اسپیشلائزڈ ہیں، آپ نے جو جاب کانٹریکٹ بنایا ہے کمپنی اور ورکر کے درمیان، اگر اس میں آپ چاہتے ہیں کہ جو ایک اوور آل پیکیج آپ کہہ سکتے ہیں ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کا جو گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے فنکشنیا لاء میں، اس کو آپ اپلائی اگر کروانا چاہتے ہیں اس جاب سچویشن پہ یا اس جاب پوزیشن پہ جو بندہ کام کر رہا ہے اس پہ، تو آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں کہ وہ اپلیکیبل ہو۔ اگر آپ اس سے ہٹ کے کچھ اپنے ٹرمس اینڈ کنڈیشن جو ہیں ان کو اپلائی کروانا چاہ رہے ہیں اس اسٹینڈرڈ کے علاوہ، تو اس کو آپ ایک فنکشن کریں۔ اچھا محترم ناظرین، ابھی انہوں نے بتایا کہ فنکشنیا جو ہے ان کے لیے 75% اور ایکے فنکشنیا ان کے لیے 90% کمپنسیشن جو ہے وہ امدادی پیکیج یا گورنمنٹ آف ڈنمارک جو ہے وہ دے گی۔ اس کے علاوہ مزید آگے بتائیے کہ جو چھوٹے وان کاروباری، یہ جو آپ نے بتایا ایک ڈرائیور کے لیے، وان مین کو کیا ملے گا؟ بیسکلی ایسا ہے کہ وان مین کے پاس فکس کاسٹ بھی ہے، اس نے گاڑی کی قسط بھی دینی ہے، اس نے انشورنس بھی دینا ہے، اس نے وہ پلس لائی ہوتی ہے وہ بھی دینا ہے، تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کچھ دے رہی ہے ان کو؟ بیسکلی اس کا جواب یس میں ہے۔ جس طرح کہ عمر بھائی پہلے بتا رہے تھے کہ اوور آل تو 3 پیکیجز ہیں، یہ جو ابھی ہم نے جس کا ذکر کیا وہ تو ایک پیکیج ہے جس میں آپ کو جو آپ کی سیلریز ہیں ورکرز کی ان کی کمپنسیشن ملتی ہے۔ اس سے ہٹ کے پھر ایک اور پیکیج ہے جو بزنس اونرز کے لیے ہے، سیلس مین جن کو ہم کہتے ہیں، جس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک پیکیج ہے جس میں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ریکوائرمنٹ بیسک یہ ہے کہ اگر آپ کی جو ایکسپیکٹڈ جو لاس ہے اس پیریڈ میں جو 9 مارچ سے لے کر اور 8 جولائی تک جو ایکسٹینڈ ہو گیا ہے، 4 مہینے کا جو پیریڈ ہے، اس میں اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایوریجلی 30% سے زیادہ آپ کی انکم میں لاس ہو رہا ہے، ڈیکریز ہو رہا ہے انکم میں، پروفٹ میں نہیں لیکن انکم میں اگر ڈیکریز ہو رہا ہے 30% سے زیادہ، تو آپ ایلیجیبل ہیں کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جو ریفرنس پیریڈ ہے یا جس کے ساتھ آپ نے اس کا جو کمپیریزن کرنا ہے، وہ یہی جو پیریڈ ہے اپریل، مئی اور جون اور جولائی کا پچھلے سال میں، وہ جو آپ کی انکم ان مہینوں میں تھی اس کے ساتھ آپ اس کو کمپیئر کریں گے، اور یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ کتنا ڈیکریز ہوگا، آپ کی انکم میں کتنا ڈیکریز آئے گا۔ اس میں یوں ہے کہ اس پورے پیریڈ کے لیے آپ کو پر منتھ میکسیمم 23,000 ایز اے بزنس اونر یہ کمپنسیشن مل سکتی ہے۔ تو یہ 3 مہینوں کے لیے 69,000، کیونکہ شروع میں انہوں نے 3 مہینے کے لیے یہ پیریڈ فکس کیا تھا، اب جو ہے انہوں نے اس کو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیا۔ تو اب جب آپ تھوڑا پوچھیں گے کچھ اپڈیٹس، کچھ موڈیفیکیشنز جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں، اور اب یہ 92,000 تک پہنچ گیا، اب یہ 92,000 تک پہنچ گیا۔ یہ 92,000 جو ہے یہ بیفور ٹیکس ہے یا آفٹر ٹیکس ہے؟ نہیں، بیسکلی یہ آپ کو کمپنی کے اکاؤنٹ میں ملے گا، جو کمپنی کا نیم اکاؤنٹ جو ہے بزنس اکاؤنٹ، اس میں آپ کو یہ اماؤنٹ ملے گی، اور اس پہ جو ٹیکس پہ لگے گا ٹیکس اس سے پے کرنا ہوگا۔ اور باقی جو چیزیں فکس کاسٹ وہ بھی اسی میں شامل ہے سب کچھ؟ اور اس میں پھر اس پہ عمر بھائی روشنی ڈالیں گے، یہ جو تیسرا پیکیج ہے جو فکس کاسٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جو ہم نے پہلے 2 پیکیج سے بات کی ہے نا، اس میں اب کیونکہ اب 2.5 مہینے گزر گئے ہیں، ہاں جی، اس میں نا اب اس میں بھی تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں کہ اگر جو ہم نے پہلا پیکیج جو بتایا ہے حسن نے تنخواہ کا جو ہے جی، اس میں کافی لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ یہ ہر ایک کا حق ہے بزنس اونر کا کہ اگر اس کے پاس 8 یا 10 بندے کام کر رہے ہیں تو وہ اس کو اپلائی کر لے اور اس کو پیسے ملے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جیسے حسن نے کہا ہے، یہ آپ کو ان ورکروں کے لیے مل سکتا ہے جن کو آپ گھر بھیجتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کام چل رہا ہے، اگر کوئی ٹرانسپورٹ والا ہے جو نیملی کے پاس کام کر رہا ہے، یا جو اچھا کام فیلڈ والے یا کوئی اور ایسا روٹ چلا رہا ہے اور جس کا کام چل رہا ہے، اس کو یہ سہولت نہیں ہے کہ وہ اپلائی کرے اور اس کو کمپنسیشن ملے۔ یہ ان کے لیے ہے جن کا بزنس اسٹاپ ہوا ہو۔ تو یہ کافی لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ تھی اسٹارٹ میں کہ جی ہر ایک کو ملے گا۔ تو اس لیے جیسے حسن نے کہا ہے کہ اس میں آپ کو کافی اپنے آگے کے جو بجٹ ہے بتانا پڑتا ہے کہ جی آپ کتنا
اندازے سے آپ کا آگے کتنا ٹرن اوور ہوگا, کتنی آپ کی سیل ہوگی. وہ جس طرح بتایا بھائی نے کہ 2019 کا وہ جو پیریڈ ہے اس کا وہ کمپیریزن کریں گے. بالکل اس پہ دیکھتے ہیں کہ جی پچھلے سال کتنی سیل ہوئی تھی آپ کی اور اس سال آپ کتنی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جو بزنس ہے جو بند ہو گئے ہیں ان کا تو بڑا ایزی ہے کرنا. اور یہ لا سب پہ اپلیکیبل ہوگا, وہ بے شک ٹرانسپورٹ ہو, بے شک دکان ہو, بے شک کچھ بھی ہو, کوئی بھی بزنس ہو, سب کے اوپر یہ لاسٹیبل ہوگا کہ پچھلے 2019 کے جو مارچ, اپریل, مئی, جون اور جولائی, یعنی 9 مارچ سے 9 جولائی تک آپ کی جو ٹوٹل سیل ہوئی ہے, ٹوٹل انکم ہے, اس کو کمپیریزن کیا جائے گا اس سال کے ساتھ اور اس کے مطابق آپ کو لوگوں کو پیسے ملیں گے. جی بالکل یہی بات ہے. اور ایسے ہی نمبر جو 2 اسکیم ہے جو بزنس اونر ہے جی ان کو مطلب فی منتھ جو ہے 23,000 مل سکتا ہے, یہ میکسیمم ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ دیکھتے ہیں وہ پچھلے سال کا کمپیریزن کرتے ہیں جی کہ پچھلے سال آپ نے مامز اور ٹیکس کتنا دیا ہوا ہے. مطلب یہ نہیں کہ بس آپ نے جا کے اپلائی کرنا اور آپ کو پیسے مل جائیں گے, اس میں بہت سی ڈاکومنٹیشن ہے. اور اس لیے حسن کو بھی پتا ہوگا اس بات, اور کافی ہمارے جو بھائی بہن ہیں ان کو کوشچن آتے ہیں کہ پیسے ابھی کیوں نہیں ملے آپ کو. جی کیونکہ بہت کمپنیوں نے یہ اسکیم جو اپلائی کی ہے, اور جو اویئرس میں جو سارا اس کو رن کر رہی ہے وہ بھی بہت بزی ہیں. انہوں نے تقریباً 500 ایکسٹرا بندے ہائر کیے ہیں خالی یہ کمپوزیشن کو دیکھنے کے لیے, اور وہ سارے جو ہے نا آج کل کی ڈاکومنٹیشن ہی چیک کر رہے ہیں. اس میں عمر بھائی یہ بتائیے کہ کوئی بھی بزنس مین جو ہے, کاروباری فرد جو ہے, جو یہ حکومتی امداد لینا چاہتا ہے, کیا وہ خود بھی اپلائی کر سکتا ہے یا اس کے لیے ریویسر کا ہونا لازمی ہے یا وکیل کا ہونا لازمی ہے؟ جو پہلی 2 اسکیمز ہم نے بتائی ہیں, تنخواہ کی جو ہے اور جو بزنس اونر کی جو ہے, اس پہ آپ کو ضرورت نہیں ہے فی الحال. آپ اپنی اپلیکیشن درج کرا سکتے ہیں, آپ کو پیسے بھی مل جائیں گے آپ کو. اور اس کے بعد گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جی میرا خیال ہے تقریباً دسمبر 2020 میں جا کے ہم کو ڈاکومنٹیشن چاہیے. وہ پھر ایڈجسٹمنٹس جو ہے وہ دسمبر میں ہوگی. جب یہ آپ کا جو حسن نے کہا تھا پیریڈ جو ہے یہ جو اب ایکسٹینڈ ہو گیا جولائی تک, ظاہر سی بات ہے جب جولائی گزر جائے گا سب دکانداروں کو, ٹیکسی والوں کو پتہ چل جائے گا ان کی آمدنی کتنی ہوئی ہے, اور اس حساب سے پھر آرام سے جا کے وہ صاف کریں گے. بالکل آپ کو فی الحال جو آپ کا سوال تھا اس میں آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بالکل میں یہی کہوں گا کیونکہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے, میں نے اور حسن نے دونوں نے یہ تقریباً 2.5-3 مہینے کر لیا ہم نے یہ, تو بیسٹ ہے کہ آپ کسی سے ایڈوائز لے لیں. ضروری نہیں کہ میرے اور حسن سے ایڈوائز لیں آپ, کیونکہ جو آپ کا جو نارمل ریویسر جو بھی آپ کا ریویسر ہے یا جو بھی آپ کا وکیل ہے, آپ اس سے مشورہ جو ہے وہ لازمی کر لیں تاکہ آپ کی جو آن لائن اپلائی کریں تو بہتر طریقے سے کر سکیں تاکہ کل کو آپ گورنمنٹ کے سامنے پھنس نہ جائیں. جی کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے, اب جو جن لوگوں نے یا جن کمپنیز نے خود اپلائی کیا ہے یا جن کی ڈاکومنٹیشن مکمل نہیں تھی ان کو فی الحال پیسے نہیں ملے. ان پہ اب جو ہے نا جو اویئر سچویشن ہے اس پہ کافی کوشچنز آنسر ہو رہے ہیں. آپ تھوڑا سا اس پہ روشن ڈالیں حسن, آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں بیسکلی دیکھیں ایز سچ یہ جو لا ہے, یہ لا آپ کو پتا ہے کہ ایک ارجنٹ طریقے سے پاس کیا گیا ہے, اور اس کی بیک گراؤنڈ کو سب کے لیے جو ہے وہ واضح ہے کہ ایک یہ جو وائرس کی سچویشن بنی ہے تو جو لا میکرز ہیں ان کے لیے بھی کافی ان کو ڈے اینڈ نائٹ کام کرنا پڑا تاکہ یہ جو لا ہے اور یہ جو ہیلتھ پیکیجز ہیں یہ جلدی جو ہے انٹروڈیوس ہو سکیں. بیسکلی تو کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے ان 3 پیکیجز میں سے جو 2 پیکیجز ہیں جس طرح عمر بھائی نے بتایا کہ آپ کو کسی وکیل کی یا اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پڑے. لیکن آف کورس جس طرح آفیشیل افیئرز ہوتے ہیں ہر کمپنی کے, اس میں تو ہمارا یہی ایکسپیرینس ہے کہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی پروفیشنل بندہ اس کی مدد لینی چاہیے, وہ آپ کا اکاؤنٹنٹ ہو یا آپ کا جو لائر ہے. اور ہمارا ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ کمیونٹی میں سے جو ہمارے لوگ ہیں, جو ہمارے ریگولر کلائنٹس ہیں اور ان کے علاوہ بھی جو ہماری کمیونٹی ہے کہ وہ رابطہ کر رہے ہیں اور وہ پروفیشنل ایک ہیلپ جو ہے اس کی ان کو ضرورت ہے. ناظرین ظاہری سی بات ہے کہ آپ کی جو چھوٹی کاروباری کمپنیاں ہیں ان کا حساب کتاب آٹومیٹکلی ریویسر رکھتے ہیں, اور ریویسر جو ہے یا آپ کے جو ایڈوکیٹ ہے وہ بہتر طور پہ جانتے ہیں کہ انہوں نے
کس طرح اپلائی کرنا ہے, آپ کا حساب کتاب پچھلے سال کیا تھا, اور گورنمنٹ نے جو نئے اسکیمیں یا جو نئے قوانین آ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر یہ جانتے ہیں اور یہ بہتر طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں. اس میں جو نئے کاروبار 2020 میں کھلے ہیں, جنوری فروری یا کرونا وائرس سے پہلے یا پچھلے سال کے لاسٹ میں جو آئے ہیں, کیا وہ بھی اس اسکیم میں شامل ہیں, یا ان کا بھی کوئی ایسا ہے کہ جی 1 جنوری کے بعد جو نئی کمپنیز آئی ہیں ان کو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس میں کیا جو 2020 میں جو کمپنی رجسٹر ہوئی ہیں جی جنوری فروری میں, جی ایکچولی میں 8 مارچ سے پہلے انہوں نے کہا جی بالکل وہ بھی اپلائی کر سکتی ہیں, بیکاز ظاہر سی بات ہے ان کے لیے کیونکہ وہ لوگ جیسا کہ حسن بھائی نے بتایا کہ پچھلے سال کی جو بیلنس شیٹ ہے اس میں کمپیریزن کریں گے, لیکن جو نئی کمپنی ہے اس کو تو کمپیریزن کی ضرورت ہی نہیں. آپ کی بالکل بات ٹھیک ہے, یہ بالکل اس میں کافی فلیکسیبلٹی ہے, بالکل وہی بات آ گئی پھر کہ آپ کو تھوڑی سی ہیلپ لینی پڑے گی آپ کو اس میں نا, یا تو ان کی جو ویب سویٹسوں کی جو ویب سائٹ ہے ایکسپرس گائیڈ, اس میں کافی آپ کو معلومات مل سکتی ہے, بالکل آپ اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل یہ کہ ڈاکومنٹیشن ذرا مشکل ہوتی ہے آپ کے لیے, بالکل ممکن ہے آپ کے لیے. بیسکلی اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ اگر تو آپ کا 1 مہینے کی ایک انکم جو ہے وہ بن چکی ہے, پھر آپ ایلیجیبل ہیں, کیونکہ پھر کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ہے ایک ریفرنس کہ اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر 1 مہینے کی آپ کی منیمم 1 مہینے کی انکم ہے, ایک ریونیو اس میں آپ کا بنا ہے, اس کے ساتھ آپ پھر کمپیئر کر سکتے ہیں, وہ جو ریفرنس پیریڈ کی ہم نے بات کی پہلے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر تو آپ نے ان میں سے کچھ پیکیجز ایسے ہیں کہ جس میں آپ کی منیمم ایوریج ہی جو انکم ہے کمپنی کی وہ 10,000 ہونی چاہیے, تو اس مہینے میں اگر تو آپ کی انکم 10,000 سے زیادہ ہے اور یہ کہ آپ کا 1 مہینہ جو ہے وہ گزر چکا ہے جس میں آپ کا کوئی نہ کوئی ریونیو بن چکا ہے, پھر آپ ایلیجیبل ہے, ایون دو کہ 1 جنوری 2020 کے بعد آپ کی کمپنی رجسٹر ہوئی ہے. اوکے, یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو کمپنی 1 جنوری کے بعد رجسٹر ہوئی ہے یا کرونا وائرس آنے سے پہلے اگر اس کے 1 مہینے کی بھی جو آمدن وہ آ چکی ہے, وہ رجسٹر ہو چکی ہے اسکیٹ کے پاس, کہ جب جنوری میں یا فروری میں اتنی آمدنی تھی تو اس کو کمپیریزن کرتے ہوئے یہ حکومتی جو امدادی پیکیج ہے وہ ملے گا. بالکل جی. معاوضے کی جو ادائیگی کے لیے درخواست ہے اس کے ساتھ کون کون سے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ چاہتی ہے؟ جو سیلری اسکیم جو ہے جی جو پہلی جو حسن نے بتائی تھی, جی اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو آپ کے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی سیلری سے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو, ان کے کانٹریکٹ سے ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو, اور یہ ہے کہ اگر آپ کوئی سسٹم یوز کر رہے ہیں سافٹ ویئر, تو اس میں یہ ایزی ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر جو ہے نا وہ جو اسکیپ کا سسٹم ہے جیسے ڈین لون ہے, تو اس میں یہ ایزی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا آٹومیٹکلی جب آپ اپنے ورکر کا CPR نمبر ایڈ کرتے ہیں سسٹم میں, تو وہ جو پچھلے 3 مہینے کی تنخواہ ہے وہ آٹومیٹکلی خود ہی بتا دیتا ہے کہ اتنے آپ کے ورکر کی ایوریج تنخواہ تھی, اور یہ آپ کا جو ہے نا اگلے 3 مہینے کا آپ کو کمپنسیشن ملے گی. اگر آپ 3 مہینے اپلائی کر رہے ہیں, اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 مہینے اپلائی کریں, آپ 1 مہینے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, آپ 2 مہینے بھی کر سکتے ہیں, اور یہ بھی ہے کہ ورکر جو ہیں ان پہ بھی چینجنگ لا سکتے ہیں آپ. شاید ایک ورکر جو ہے وہ آپ اس کے لیے 2 مہینے کمپنسیشن لے, اور ایک ورکر جو ہے اس میں خالی آپ 1 مہینے کے لیے لے, تو اس میں کافی فلیکسیبلٹی ہے اس میں. جو آنرز ہیں, بزنس آنرز, ان کے لیے ڈاکومنٹیشن کیا چاہیے ہوگی؟ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جو حسن نے بھی پہلے کہا تھا کہ آپ کا جو 2019 کا جو آپ کا جو سالانہ حساب ہے وہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو. پلس یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے ایک ریفرنس پیریڈ کہا ہوا ہے, جو آپ کا 2019 کا جو ہے اپریل مئی جون, اس کا آپ کو حساب چاہیے ہوتا ہے کہ جس سے آپ کمپیریزن کر سکیں کہ پچھلے سال اور اس سال میں کتنا فرق آئے گا, اور وہ فرق جو ہے نا آپ کا 30% سے زیادہ ہونا چاہیے. مثال کے طور پر پچھلے سال ایک ٹیکسی جو ہے, فار ایگزامپل ہمارے لوگ زیادہ ٹیکسی میں ہیں پرانے جو ہیں, پچھلے سال 2019 کے جو 4 مہینے بتائے, مارچ اپریل مئی جون جولائی جو ہے, اس میں تقریباً 5 لاکھ کا بزنس ایوریج 5 لاکھ کا بزنس کیا.
इस दफ़ा 8 मार्च को जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ तो टैक्सियाँ बंद हो गई थी, और अभी तक भी टैक्सी का बिजनेस जो है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15% टैक्सीज जो है वो ऑन रोड हैं। ये तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया। तो वो 5 लाख पिछले साल उन्होंने बिजनेस किया और 23,000 पर महीना दे रही है, ये 96,000 आ गया। ये तो बहुत ज़्यादा फर्क निकला है, यानी 5 लाख का टोटल 20 से 25% आपको मिला। इसमें मैं ऐड ये करता चलूँगा कि देखिए ये जो हेल्थ पैकेजेस हैं इनके ओवरऑल जो टाइटल भी दिया हुआ है वो ये कि ये कॉम्पनसेशन पैकेजेस हैं, और एक मैं गलतफहमी नहीं कहूँगा लेकिन एक जो क्वेश्चन है हमारे लोग जो है हमारी कम्युनिटी जो है उनके जहनों में वो ये कि देखिए इन पैकेजेस से आपका कोई प्रॉफिट नहीं हो सकता। ये पैकेज जो है आसान अल्फाज में गवर्नमेंट आपको जिंदा रहने के लिए यस बेसिकली यस क्योंकि ये देखें ना आपको एज अ बिजनेस ओनर आपको 23,000 करोड़ महीने का मिल रहा है आपको, बिल्कुल ये खाली एक स्कीम है ना जिसमें ये कि आप जो बिजनेस ओनर है उसका अपना गुजारा हो रहा है, अपना गुजारा, ठीक है। उसके अलावा फिर जो तीसरी स्कीम जो भी हमें बताना है जिसके मुतालिक वो ये है कि जिसमें आपके फिक्स कॉस्ट कवर होते हैं, उसमें ये कि वो आपका बिजनेस जो है ना वो चलता रहता है कि जो आपके खर्चे हैं बिजनेस के, आपने किराया देना है, आपने बिजली का बिल देना है, आपने मुख्तलिफ चीज़ें जो इंश्योरेंस देनी है, तो ये बताइए ये जो है ना ये तीसरी स्कीम है। तीसरी स्कीम, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ इसका थोड़ा सा आप इसमें ऐड कर लें। एक छोटा सा सवाल कि एक शख्स जो है वो तीनों स्कीमों में अलग अलग अप्लाई करेगा या एक ही दफ़ा अप्लाई करेगा? अलग अलग अप्लाई करना, अलग अलग हर जगह। जी बिल्कुल हसन, अगर आप थोड़ा सा बता दें कि जो ओनर है वो पहली स्कीम नहीं कर सकता, मैं हालांकि ऐसे कुछ था जी। असल में बेसिकली जो सैलरी की स्कीम है ना, इवन दो कि आपका अपना बिजनेस है, आपकी फॉर एग्जांपल एपीएस कंपनी है, उस पे आपके वर्कर्स हैं, तो आप अपनी सैलरी जो भी बनती है आपकी नॉर्मली जो आप अपने लिए बनाते हैं निकालते हैं कंपनी में से, उसके लिए आप जो पहली स्कीम है सैलरी कंपनसेशन की स्कीम उसमें आप नहीं आएंगे एज अ बिजनेस ओनर। वो उसके लिए जो दूसरा पैकेज है कि जिसमें बिजनेस ओनर्स को 23,000 मैक्सिमम मिल सकता है, उसके तहत आप आएंगे। तो जो इंडिविजुअल है जो कंपनी का ओनर है वो इन दो पैकेजेस को एट द सेम टाइम अपनी सैलरी के लिए नहीं अप्लाई कर सकता, लेकिन वर्कर्स के लिए अलग से, और ये जो दूसरा पैकेज है इसको अपनी जो अपने लिए जो वो अप्लाई कर रहा है बिजनेस ओनर, दोनों को एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकता है अलग से। एक शख्स अपनी ज़ात के लिए ये माली फ़वाइद हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही दफ़ा अप्लाई कर सकता है जी। जैसे आप टैक्सी वाले कह रहे हैं, टैक्सी ओनर जो है वो 23,000 वाली स्कीम अप्लाई कर सकता है, ठीक है, अपने लिए कि उसका अपना घर का खर्चा चलता है। और फिर जो आजकल जो स्कीम उन्होंने लॉन्च की है जो फिक्स कॉस्ट की जो कहते हैं वो भी अप्लाई कर सकता है। इसका मतलब टैक्सी वाला जो है ना वो दो स्कीम जो है ना अप्लाई कर सकता है। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो उसकी इमदादी पैकेज गवर्नमेंट ने कितना अनाउंस किया, वो किस हिसाब से देंगे? जी उसका ये है कि अब डिपेंड करता है बिजनेसेस। अब हमारे काफ़ी ऐसे हमारे बिजनेस हैं जो शॉपिंग सेंटर में है, शॉपिंग टैक्सी से निकल के एक दुकान में आ जाते हैं, दुकान जो है वो 10,000 किराया दे रहा है महीने का, जी बिल्कुल, उसका 2,000 बिजली का बिल है, उसके साथ इंश्योरेंस मेरा 1,500-2,000 इंश्योरेंस, बिल्कुल प्लस माइनस 15 to 20,000 डैनिश क्राउन उसकी महीने की फिक्स कॉस्ट है। बिल्कुल आपने काफ़ी कॉस्ट कह दी, इसमें इंश्योरेंस भी ऐड कर लें आप, इसमें आपने बिजली की कॉस्ट भी ऐड कर लें आप, मोबाइल की कॉस्ट ऐड कर लें आप, जो फोन आपका है उसमें ये होता है कि उसमें अगर आपका बिजनेस गवर्नमेंट की तरफ से क्लोज कर दिए गए, ऐलान कर दिया गया कि जी आप बिजनेस नहीं कर सकते, फिर आपको 100% आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। यानी उसमें एक हेयर ड्रेसर आ जाते हैं, बिल्कुल, और इसके अलावा जितनी भी दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें, देखिए फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, कि सिर्फ ग्रॉसरी स्टोर जो तो वो खुले थे। जी बिल्कुल, और वो देखिए आप स्टार्ट कैसे कर लें आप जो फॉर एग्जांपल ग्रोसरी स्टोर खुले हैं जी, काफ़ी उन्होंने भी हमको कॉन्टैक्ट किए कि जी बताएं हमारे लिए क्या सहूलतें हैं। अब उनका बिजनेस तो ना स्टॉप हुआ है, ना उनके सेल में कमी आएगी, तो उनके लिए ऐसे कोई पैकेजेस नहीं है जिसको वो अप्लाई कर सकें, ठीक है। कपड़े वाली दुकान जो है जो आपके बंद रही है या नहीं मतलब उसकी सेल हुई, वो उसकी जो आपने फिक्स कॉस्ट बताई है ना ये, उसको वो 80 to 100% जो है ना वो गवर्नमेंट कवर करती है। अच्छा, 80 से 100% आप कर लें,
کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا یعنی کہ ایک دکان سینٹر میں ہے, کسی بھی سینٹر میں سٹی 2 میں ہے یا فس کے شو میں ہے یا کسی بھی سینٹر میں, وہ 2 مہینے ٹوٹل بند رہی ہے جی, اس کی فکس کاسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ آف ڈنمارک جو ہے وہ دے گی 2 مہینے کریں گے 2 مہینے. اور آگے اگلے جو 2 مہینے ہیں جی جب اب اعلان ہو گیا کہ جی یہ پیر سے 11 تاریخ سے سینٹر کھل گئے, ہاں جی, تو ظاہر سی بات ہے تب کچھ نہ کچھ تو ان کی آمدنی ہوگی, کچھ نہ کچھ تو سیل ہوگی ان کو, اور تب ان کو دیکھنا پڑے گا کہ جی وہ میں بھی پچھلے سال سے کمپیریزن کریں. کمپیریزن کریں گے, یس اور اس میں یہ ہوگا ان کو 80% نہیں ملے گی, کیونکہ میرا خیال سے اگر 40 سے 50% بھی مل جائے, کور ہو جائے آپ کی کاسٹ, تو کافی ہیلپ ہوتی ہے بزنس میں آپ کے. اس میں ایک یہ میرے پاس لکھا ہوا آیا تھا کہ اگر آپ کی آمدنی میں 80 سے 100% کمی ہو گئی ہے تو آپ کو جو معاوضہ ملے گا وہ 80% ملے گا. بالکل ایسے, اور اگر آپ کی آمدنی جو ہے وہ 60 to 80% کم ہوئی ہے تو اس کا معاوضہ آپ کو 50% ملے گا. اور اگر آپ کی آمدنی جو ہے وہ 40 سے 60% کم ہوئی ہے تو اس کا معاوضہ آپ کو 25% ملے گا. ایسے ہی بیسکلی ہاں بالکل جس کا آپ نے بھی پڑھ کے سنایا, تو اس میں یہ ہے کہ انڈیکس انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا لاس ہوگا اس حساب سے پھر آپ کو کمپنسیشن دیں گے. اور اوور آل جو اس میں ایک آپ کہہ سکتے ایگزمپشن ہے وہ ان بزنس کیٹیگریز کے لیے ہے کہ جو بائی لا کلوزڈ ہیں. اس میں ریسٹورینٹس جن کا ٹیک اوے کا کام نہیں چل رہا وہ آ جاتی ہیں, کہ جو کپڑے کی دکانیں ہیں جو شاپنگ مالز میں ہیں وہ آ جاتی ہیں. لیکن اگر کوئی اسٹریٹ پہ جس کا پوکر ہے, آما پوکر ہے, اس پہ اگر آپ کی کوئی کپڑے کی دکان ہے تو وہ تو بائی لا تو کلوز نہیں ہے, بائی لا نہیں ہے. تو ہیئر ڈریسر جس کا آپ نے مینشن کیا گیا ہے, جو بائی لا کلوز نہیں ہے ان کو 100% کمپنسیشن مل سکتی ہے ان کی فکسڈ کاسٹ میں سے اس پیریڈ کے لیے جس پیریڈ میں وہ بائی لا ان پہ یہ فرض تھا کہ وہ بند کریں دکان. اس میں جو ٹیکس یا اے ٹیکس جو ہے یا اے ایم بتاؤ جو ہے اس کے بارے میں گورنمنٹ کے کیا پلان ہے, وہ کب تک جمع کروانا ہے, اس کو لیٹ کیا گیا ہے یا بالکل نہیں گورنمنٹ لینا, اس کے بارے میں ہمارے. جی بالکل, بہت اچھا کوشچن ہے. ایک تو یہ تھے جو ہم نے 3 پیکیجز جو ہیں وہ کور کیے ہیں. جی, اس کے علاوہ بھی کافی سہولتیں دی ہیں گورنمنٹ نے. اس میں سے پہلی سہولت ہے یہ جو آپ نے کہا ہے کہ جو اے ٹیکس اور اے ایم پی تھا جو ورکروں کے بہاف پہ دیتے ہیں آپ, وہ اس کی جو ڈیڈ لائنز ہیں وہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ اس میں سہولت دی ہے کہ وہ تھوڑی سی انہوں نے ایکسٹینڈ کر دی, کہ آپ نے جو فار ایگزامپل اپریل کی تنخواہ بنی ہے ورکروں کی, وہ نارمل یہ ہوتا ہے کہ 10 دن بعد آپ نے ٹیکس دینا ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے آپ کو جولائی تک کر دیا. یعنی تقریباً 4 مہینے جو ہے مئی سے آپ کہہ لیں آگے جولائی تک آپ کو 4 مہینے کے بعد آپ نے دینا ہے. اور اسی طرح جو ہے مامس جو ہے آپ دیتے ہیں, بی اے ٹی جو ہے وہ جو آپ نے دینی تھی اب 1 جون کو, وہ بھی انہوں نے جو ہے ایکسٹینڈ کر دیا اس کا پیریڈ, کہ وہ آپ نے دینی ہے جا کے 1 ستمبر میں جا کے. تو یہ پیکیجز کے علاوہ بھی مطلب کافی گورنمنٹ نے ہیلپ کی ہے بزنس کے لیے, کہ آپ کو پریشانی نہ ہو, اور آپ کی جو کہتے ہیں نا جو کیش فلو ہے آپ کا وہ بہتر سے بہتر ہوگا. اس دوران کرونا وائرس کے دوران اگر کوئی شخص افیکٹ ہوا کرونا سے, بیمار ہو گیا, تو اس کو کون سی کمپنسیشن میں یہ رکھیں گے؟ دیکھیے بیسکلی یہ جو پیکیجز ہیں اس میں گورنمنٹ کی طرف سے, جس طرح میں پہلے کہا کہ یہ تو ایک ارجنٹ میٹر رہا ہے, اور یہ جو ساری جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ ہوئی بھی ارجنٹ پروسیس کے تحت. تو آف کورس دیکھیں اوور آل تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ جتنی بھی ڈفرینٹ سچویشنس ہیں ان کو کور کر لیا جائے. تو یہ جو فائنینشیل ہیلپ پیکیجز ہیں بزنسز کے لیے, ورکرز کے لیے, ان میں یہی ہیں جو گورنمنٹ نے انٹروڈیوس کیے ہیں. تو آپ کی اگر کچھ ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ہے کہ جس میں آپ خود افیکٹ ہو گئے یا آپ کام نہیں کر سکتے, اپنی کمپنی کو نہیں چلا سکتے, تو اس میں جس طرح نارملی جو سسٹم ہے اسٹریٹ آؤٹنگ وغیرہ کا, اس میں بھی انہوں نے کچھ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ انٹروڈیوس کی ہے کہ آپ کو پیسے جلدی مل سکتے ہیں, تاکہ پوری یہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے ان پوری فائنینشیل ہیلپ پیکیجز کے پیچھے, وہ تو یہ ہے کہ آپ کا کیش فلو اچھا ہو, سیکیور ہو, افیکٹو ہو, تاکہ جو لیکوڈیٹی ہے کمپنی میں, جو آپ کے پاس ایٹ ہینڈ جو کیش ہے, جو پیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹس میں, کہ وہ آپ کے لیے سیکیور ہو. تو اس میں اسٹریٹ آؤٹنگ کے جو رولز ہیں ان میں بھی انہوں نے ایکسپیڈائٹ کیا ہے تاکہ آپ کو جلدی جو ہے ڈیسیجن مل سکے کہ آپ اسٹریٹ آؤٹنگ پہ فار ایگزامپل جا سکتے ہیں سیلس کے حوالے سے. اس کے علاوہ پھر آف کورس یہ جو 3-4 پیکیجز ہیں
بزنسز کے لیے، وہ ان کے لیے بھی آپ اگر ریکوائرمنٹس فلفل کرتے ہیں تو وہ بھی اپلیکیبل ہے. اگر کوئی شخص جس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے وہ کمپنسیشن لینے کے بعد جب ایک حصے پہ جائے گا تو ایک حصہ میرا خیال 2 سال کا ہے، اس میں گورنمنٹ نے اس کو کچھ بڑھایا ہے یا صرف 2 سال تک ہی رکھا ہے؟ بیسکلی تو ایسا ہے کہ ابھی تو انہوں نے اس میں ایز سچ کوئی نئی لیجسلیشن انٹروڈیوس نہیں کی، تو وہ تو وہی رولز جو جنرل ہیں وہی اپلیکیبل ہے اس حوالے سے. یعنی اس میں ایک میں نے پڑھا تھا کہ یہ جو 4 مہینے ہیں اس کو نکالنے کے بعد 2 سال اگین، یعنی کہ 24 months plus 4 months this one. ہاں اس پہ دیکھیں، وہ تو آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن دیکھیں اصل میں جو بزنسز ہیں، جو کمپنیز ہیں، اگر تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے سیلریز کے لیے کمپنسیشن اپلائی کی ہے، تو ان 4 مہینوں میں جن ورکرز رسک میں تھے کہ ان کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے میرا جو امپلائر ہے وہ مجھے ٹرمینیٹ کر دے، میرا کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کر دے، تو ان کو سیکورٹی یہ مل گئی ہے کہ 4 مہینے کے لیے ان کو سیلری ملے گی. اور بزنس اونرز پہ یہ ہے، پھر کمپنیز پہ یہ لازم ہے کہ وہ کسی بھی ورکرز میں سے کسی کو نکال نہیں سکتے پھر نوکری میں سے. تو 4 مہینے کے لیے تو ان کو پھر یہ سیکورٹی مل گئی. اس کے بعد اگر پھر ان کا امپلائر ان کی کانٹریکٹ کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک حصے میں فریلی جا سکتے ہیں اور 2 سال کا پیریڈ اس وقت سے پھر شروع ہوگا. میرا خیال ہے یہ سارے ابھی جو ہے نا یہ شارٹ ٹرم سولوشن ہے. ابھی لانگ ٹرم جو آپ کہہ رہے ہیں 2 سال ایک حصے میں، وہ کچھ نہ کچھ تو ان کو سوچنا پڑے گا، کیونکہ اب اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں اس میں یہ ہے اب جتنے بھی لوگ ایک حصے پہ جائیں گے ضروری تو نہیں سب کو واپس جاب بھی مل جائے شارٹ ٹرم میں. تو ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کو اس متعلق سوچنا پڑے گا کہ جو ایک دم اتنے لوگ ایک حصے پہ چلیں گے ان کا کیا کرنا ہے. حسن بھائی بحیثیت وکیل، اگر کوئی شخص غلط اپلائی کرتا ہے اور گورنمنٹ سے امدادی اسکیم میں اسے پیسے بھی مل جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد جیسا دسمبر میں انہوں نے اس کی ساری کمپیریزن کرنا ہے، وہ شخص اس کا اہل ثابت نہیں ہوتا تو اس کو گورنمنٹ کیا سزا دے گی؟ بیسکلی ایک تو اس میں جو لا میں واضح ہے وہ یہ کہ اگر تو آپ نے اس طرح کوئی غلط انفارمیشن دے کے اپلائی کیا ہے اور آپ ایلیجیبل بیسکلی نہیں تھے، تو اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ آپ نے جو بھی کمپنسیشن جو بھی اماؤنٹ آپ کو ملی ہے وہ واپس کرنی پڑے گی ود انٹرسٹ. اس پہ انٹرسٹ بھی لگے گا جب آپ نے واپس کرنی ہو، جب وہ ڈیسیجن آئے گا. اس کے علاوہ پھر ایک جنرل رول آپ جس طرح پتہ ہے کہ سیلز ٹیکس لا جو ہمارا ہے اور کمپنی سے ریلیٹڈ جو لا ہے اور نارمل جو کرمنل ایکٹ ہے اس میں بھی اگر آپ نے یہ اگر اتنا وہ آپ کہہ سکتے ہیں سیویئر انہوں نے فراڈ کیا ہے یا کوئی ایسا ویسا کیا ہے، تو اس میں جو جنرل اپلیکیبل رولز ہیں وہ بھی اپلائی ہوں گے، اور اس میں پھر آپ کو سزا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو جرمانہ ہو، کوئی فائن ہو، پلس یہ کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ کمپنسیشن جو ہے وہ ود انٹرسٹ آپ کو واپس دینی پڑے گی. لیکن اس میں یہ ہے کہ جو کنٹرول ہے وہ تو ہو رہا ہے اس وقت دینے سے پہلے بھی. بالکل یہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کے کوئی غلط انفارمیشن دیتے ہیں تو اس کی سزا سخت ہے. بالکل اگر آپ نے اگلے 3 مہینے کا اپنا جو اندازے سے بتانا ہے کہ یہ میری آمدنی ہونی ہے اور اس میں فرق آ جائے، کیونکہ اب دکانیں کھل گئی ہیں، فار ایگزامپل 18 مئی سے ریسٹورینٹ کھل جائیں گے، تو وہ کوئی غلط انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ آپ نے اندازاً بتایا ہے کہ میری اتنی آمدنی ہوگی. تو وہ بعد میں جا کے شاید کافی لوگوں کو تھوڑے سے پیسے واپس کرنے پڑے جن کو فل کمپنسیشن مل گئی ہے. تو وہ اتنا کوئی خطرناک نہیں ہے کہ جی آپ کو سزا ہو جائے گی اور آپ کو فائن ہو جائے گا. وہ ظاہر سے یہی ہے کہ آپ کو پیسے واپس کرنے پڑیں گے. کیونکہ جیسے حسن نے کہا کہ آج کل کافی فوکس ہے پچھلے 2-3 دنوں سے جو اپوزیشن ہے ڈنمارک میں وہ بہت اس پہ توجہ دے رہی ہے کہ جی غلط لوگ کرمنل لوگ جو ہیں وہ اپلائی نہ کریں. اس پہ ظاہر سی بات ہے بہت فوکس ہے اس پہ. محترم خواتین و حضرات، آپ نے پچھلے تقریباً 45 منٹ سے ہماری باتیں سنی. عمر بھائی نے کافی چیزیں جو ہیں وہ بتائیں، حسن بھائی نے بحیثیت وکیل کافی چیزیں بتائیں. حکومت ڈنمارک نے جتنی بھی امدادی اسکیمیں اناؤنس کی ہیں وہ آپ کے لیے ہیں
اگر آپ کرونا وائرس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں اور آپ اس پہ اپلائی کریں. اگر آپ اس کرونا وائرس کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہوئے تو پھر آپ ایلیجیبل بھی نہیں ہیں اور آپ کو اپلائی بھی نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اپلائی کریں گے اور کچھ عرصے کے بعد گورنمنٹ یہ فائنڈ آؤٹ کر لیتی ہے کہ اس نے آپ کو پیسے غلط طریقے سے آپ کو پیسے ملے ہیں تو وہ تمام کے تمام پیسے آپ کو واپس بھی کرنے پڑیں گے. اور جس طرح حسن بھائی نے بتایا اس پر آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے کرمنل ایکٹ کے تحت, اور وہ تمام پیسے سود سمیت آپ کو حکومت کو واپس کرنا پڑیں گے. اس لیے اگر آپ اپلائی کریں تو جو پروفیشنلز ہیں, جو ریویسر ہیں, جو ایڈوکیٹ ہیں, ان کی ہیلپ جو ہے وہ لازمی حاصل کریں. اس سے بہتر طریقے سے آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ آگے گورنمنٹ تک جائے گی. انشاءاللہ ہم اگلا پروگرام بہت جلد پیش کریں گے اور اس میں آپ لوگوں کو یہ فیسلٹی بھی دیں گے کہ آپ براہ راست جو ہے وہ ہر قسم کے سوالات جو ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اور میں حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے, عمر بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ آئے اور آپ یہ تمام معلومات جو ہیں ہمارے تمام ممبران تک, ہمارے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی پیک ڈینش پاکستانی افیئرس کونسل کے پلیٹ فارم سے آج ہم نے یہ پروگرام کیا اور یہ تمام معلومات آپ تک فراہم کی. اور انشاءاللہ بہت جلد ایک نیا پروگرام لے کر دوبارہ آپ سے ملیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی آپ کے آنے کا. رمضان میں پھر وہی بات کہ رمضان کا مہینہ ہے اور بہت جلد عید بھی آنے والی ہے. اس طرح سے آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک. اپنا خیال رکھیں, اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو بھی سیفٹی میجرمنٹس ہیں ان کا خیال رکھیں, سوشل ڈسٹنس کا خیال رکھیں. جب تک گورنمنٹ یہ اعلان نہیں کرتی کہ ہم 100% ڈنمارک محفوظ ہے کرونا سے یا کسی بھی بیماری سے, تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جتنی بھی پریکاشنز ہیں اس پر عمل کریں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.